بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بستے کروڑوں پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں مظہر اقبال ہوں۔ پچھلے ایک ویلاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ آپ تک خبر پہنچانے والے لوگ کس طرح سے کبھی کبھی خود خبر بن جاتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ساری کی ساری گفتگو اسی معاملے پہ ہوگی اور انتخاب کیا ہم نے سرکار کے زیر انتظام چلنے والے ایک ٹی وی چینل اے ٹی وی کا۔ یہ وہ بدقسمت نیوز چینل ہے جس سے وابستہ صحافی ہوں یا میڈیا ورکرز ہوں، ان کو 2 سال سے 2.5 سال سے تنخواہیں نہیں ملی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بچوں کو اسکولوں سے محض اس لیے فارغ کر دیا گیا کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کی فیس دینے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مکانوں کے مالکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ آپ لوگ کرایہ دینے کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے مکانوں میں کیوں رہ رہے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بیمار بچوں کا علاج اس لیے نہیں کرا سکتے کہ ان کے پاس دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ اور بہت سے ایسے مسائل جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا سامنا ہے آج کل اے ٹی وی سے وابستہ ملازمین کو۔ مرتے کیا نہ کرتے، 2.5 سال کا طویل انتظار کرنے کے بعد ان لوگوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا اور احتجاج انہوں نے شروع کیا اپنے دفتر کے بالکل سامنے۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اے ٹی وی کا دفتر پشاور موڑ پہ ہے اور پشاور موڑ کو اسلام آباد کا مضافات تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے گزارش کی اے ٹی وی کے ملازمین سے کہ آپ پشاور موڑ میں احتجاج کرنے کی بجائے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں، پالیسی سازوں کے سامنے احتجاج کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ان کے کانوں تک پہنچے۔ کیا مہنگا وہ سبزیاں مہنگیا، وہ سبزیاں مہنگیا، وہ فروٹ مہنگا، وہ فروٹ مہنگا، وہ ڈاکٹر مہنگے، وہ ڈاکٹر مہنگے، وہ جیم ادھر دے، وہ جیم ادھر دے۔ بہت شکریہ اے ٹی وی کے ملازمین کا، انہوں نے ہماری بات مانی اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس گئے اور اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کے کانوں تک ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ اور شنید یہ ہے کہ 2.5 سال کی جو بقایا تنخواہیں ہیں ان میں سے ایک تنخواہ دینے کا انتظام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ کسی حد تک یہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے اور بہت حد تک یہ میرے لیے اطمینان کی بات نہیں ہے۔ اطمینان کی بات اس لیے ہے کہ اے ٹی وی سے وابستہ ملازمین کو ایک ماہ کی تنخواہ دینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور جس بات پہ مجھے عدم اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ اسی اے ٹی وی میں جو نیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ نیوز، جو آپ کے لیے باہر سے خبریں لاتا ہے، ٹی وی پہ خبریں پریزنٹ کرتا ہے اور خبروں کو سیدھا کرتا ہے، ان کی غلطیاں نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیوز ڈپارٹمنٹ۔ نیوز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں، 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، ان کو تنخواہیں نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کچھ زیادہ بل بھی نہیں بنتا، اگر باقی لوگوں کا 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے تو ان کا 6-7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مزہ آتا ہے شاید بیوروکریٹس کو تنگ کرنے میں، یعنی لوگوں کو تنگ کرنے میں بیوروکریٹس کو شاید مزہ آتا ہے۔ میں نے آج سیکٹری انفارمیشن کے نام ایک میسج بھی بھیجا ہے اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی ایک میسج بھیجا ہے کہ ہم پہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پروفیشنلز کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، یعنی کہ پاکستان بھر میں جو صحافی ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے سیکٹری انفارمیشن کو بتایا اور انفارمیشن منسٹری کے دیگر متعلقہ لوگوں کو بتایا کہ ہم پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ بھوک ہڑتال کریں، ہم ویسے ہی تنخواہوں کے بغیر مر رہے ہیں تو کیوں نہ بھوک ہڑتال کر کے مر جائیں، آپ تا دم مرگ بھوک ہڑتال کی کال دیں۔ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، اگلے 2 دن میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پروفیشنلز کی ایگزیکٹو باڈی کا ہم نے اجلاس بلا لیا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا، اور جب ہم بھوک ہڑتال کی کال دیں گے تو سب سے پہلے بھوک ہڑتالی کیمپ میں میں خود بیٹھوں گا۔ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہوں، اس کے باوجود میں بھوک ہڑتالی کیمپ پہ بیٹھوں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دینے کا نہ صرف یقین نہیں دلا دیا جاتا بلکہ پیسے دینے کا عمل شروع نہیں ہو جاتا۔ یہ تو ہوئی بات اور یہ ہوئی ہماری اسٹریٹجی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اے ٹی وی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے۔ میں آپ کو بتایا، میں نے اے ٹی وی سرکار کے زیر انتظام چلنے والا چینل ہے، آپ اس کو پی ٹی وی کا بھائی چھوٹا کہہ لیں یا چھوٹی بہن کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں۔
یہ وہ اے ٹی وی ہے جس کو آن ایئر ہوئے 20 22 25 سال ہو چکے ہیں. اس سے بہت بعد میں آنے والے جو چینلز ہیں، نجی چینلز، پرائیویٹ چینلز، وہ نہ صرف اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں بلکہ پیسے بھی کما رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کما رہا؟ یا پی ٹی وی کیوں نہیں پیسے کما رہا؟ اس کی ایک بڑی وجہ، اور بھی بڑی وجوہات ہوں گی، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چینل صرف سرکار کی پالیسی ٹو کرتے ہیں اور ان کو بیوروکریٹس چلاتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے تو سرکار کا کام نہیں ہوتا نیوز چینل چلانا، لیکن اگر سرکار اس کو چلا رہی ہے، اپنے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو پھر وہی سرکار جو نجی ٹی وی چینلز کو اربوں روپے کے اشتہارات دیتی ہے، وہ اس اے ٹی وی کو کیوں نہیں اشتہارات دیتی اور اس کو کیوں نہیں وائبل بناتی، اس کے مالی مسائل کو کیوں حل نہیں کرتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی کہ دے آر ناٹ سیریس، یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. بس ہوتا کیا ہے کہ وزارت انفارمیشن سے، یعنی وزارت اطلاعات سے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ ایم ڈی بن کے، بڑے بڑے افسران بن کے، یا پی ٹی وی سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہاں ڈیپوٹیشن پہ آ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے فوائد حاصل کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، وائس رائے بن کے آ جاتے ہیں. اے ٹی وی کا جو ایم ڈی ہوتا ہے وہ وائس رائے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آتا انفارمیشن منسٹری سے ہے اور اس کے ٹھاٹھ دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور کارکردگی آپ کے سامنے ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے اور لوگ ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں کہ یا رب العالمین، جن لوگوں نے ہمارے بچوں کا رزق بند کر رکھا ہے، جن لوگوں نے ہمارے بچوں کا رزق چھین رکھا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. وہ جو بد دعائیں دے رہے ہیں وہ میں آن ایئر کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہت سی آوازیں آمین میں اٹھیں گی، اور میں اب بھی نہیں چاہتا کہ جو ظالم ہیں ان کے بچوں کو ان کے ظلم کی سزا ملے. اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ہم گزارش یہ کر رہے ہیں، ہم انتظار یہ کر رہے ہیں کہ اس بیوروکریسی کو، یہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور آنے والے چند دنوں میں اے ٹی وی کے ملازمین کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے. اور چونکہ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اے ٹی وی کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ آپ کو خبر دیتے ہیں وہ خود کس طرح سے خبر بنتے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وزارت اطلاعات سے افسران یہاں وائس رائے بن کے آتے ہیں، وہ کیا کیا ٹھاٹ کرتے ہیں، کیا کیا موج کرتے ہیں. اے ٹی وی کی تاریخ میں کون کون صاحب جو ہیں وہ ایم ڈی بن کے آئے، ان کی کارکردگی کیا رہی، انہوں نے ادارے پہ کتنا بوجھ ڈالا اور کارکنوں کو کیا ملا، سوائے پچھتاوے کے، سوائے ظلم کے اور سوائے قسم پرسی کے کارکنوں کو کچھ نہیں ملا. انشاءاللہ اس معاملے پہ بات کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے جرنلسٹ ساتھی اور ہمارے میڈیا ورکر ساتھی جو ہیں ان کو ان کے بقایا جات نہیں مل جاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ایس ٹی وی چینل کا بھی. اللہ نگہبان.